بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا آج 19th سیشن ہے۔ بریف ریکیپ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سیشنز میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ کی طرف سے سرداران مدینہ جو ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں، ان کو لیٹرز آ رہے ہیں کہ آپ انہیں اپنے گھروں سے نکال دیں، اور انہوں نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، آپ ان کی سرپرستی نہ کریں۔ اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ وہ کیونکہ آرام سے مسلمان وہاں سے بچ نکلے، کچھ زیادہ جنگ و جدال یا اس طرح کی سچویشن نہیں بنی، تو اب پھر وہ آرام سے چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے مشرکین مکہ۔ ادھر جو مدینہ کے قبائل تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے ساتھ مواخات کیا، یعنی بھائی چارے کا تعلق قائم کیا، اور جو مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے لیکن وہ قبیلے کا حصہ تھے تو ان کے ساتھ میثاق مدینہ کیا گیا، اور اس میں یہود بھی لیٹر آن شامل ہو گئے تھے، کہ جس میں یہ ہم نے ڈیٹیلز پڑھی تھیں کہ وہ ہر سچویشن میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور مشرکین کی سائڈ سے کوئی آئے گا تو اس کو پناہ نہیں دیں گے۔ اور پھر جب اینڈ میں بالکل قبلہ کی بھی ڈائریکشن چینج ہوگی، جسے تحویل قبلہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک یہود میں پہلے ہی اناد تھا مسلمانوں کے لیے، اور وہ اسلام نے ایکسیپٹ کیے تھے، وہ مزید بڑھ گیا، کیونکہ اب مسلمان اپنی ایک پوری قوم کی حیثیت سے وہاں پر قائم ہو گئے۔ تو اب یہود اور مشرکین مل کر ان کا ٹوٹل مشن یہی رہ گیا کہ ابھی جو یہ امت ہے، اس کے گنے چنے لوگ ہیں، اور ان کا مشن بالکل ابھی سٹارٹ میں ہے، تو اس کو اسی وقت ختم کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ تو اس سچویشن میں پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بھی قتال کی اجازت دے دی گئی، اور سورہ حج میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا کہ قتال کے باوجود اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ بدلہ لو یا ڈیفینس کرو اپنا، لیکن کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری سچویشنز بنی وچ لیڈ ٹو غزوہ بدر، جس کی ڈیٹیلز ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غزوہ بدر جو ہے وہ مسلمانوں کی قریش کے ساتھ پہلی باقاعدہ جنگ ہے، اور یہ رمضان 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ اس کی ریزن جیسے میں نے پہلے بتائی کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو اکثر ڈسکس کر چکے ہیں کہ رسول جب آتے ہیں کسی بھی قوم کے پاس، تو یہ اس قوم کے لیے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ جو اتنے عرصے سے ضلالت یا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو رسول انہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کا بہت بڑا ٹیسٹ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر اب وہ رسول کی تکذیب کریں گے، تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں ہی ایک عدالت یا قیامت برپا کرتے ہیں، اور اس قوم کو پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں اس چیز کا فیصلہ کہ ان کے اوپر جو پنشمنٹ آنی ہے وہ اس طریقے سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ خود اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے ہی اس قوم کو، یعنی مشرکین مکہ کو سزا دی جائے گی، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے، قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، ان سے لڑو، اللہ جو انہیں عذاب دے گا، پنشمنٹ دے گا، وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے دے گا، وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور انہیں رسوا کرے گا، ہیوملیشن کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہی تھے تو انہیں اس بات کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا جتھا سمجھتے ہیں، اور اپنی جمعیت پر، اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر، قوت کے زیادہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے دیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور پھر یہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا بھی کہ یہ جو بات تھی پوری ہوئی۔ تو قریش کی سائڈ کی صورتحال پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ارادہ بنا کیوں جنگ کا، اور پھر مسلمانوں کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔